یہ تھے ذاکر آصف رضا مہدی صاحب جو نہایت خوبصورت انداز میں آپ سے ہم کلام تھے۔ اب میں ملتمس ہوں عبد مولا امام علی علیہ السلام وکیل ولایت امیر المومنین علیہ السلام جناب قبلہ سید فرحان حیدر آبدی صاحب آف کراچی کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں، اور ان کے بعد ذاکر شاہد رضا مہدی صاحب، اور ان کے بعد شاعر آل عمران مولا کے بہترین مداح خان جناب ظہیر الحسن ظہیر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ یہ جو خالی جگہ ہے یہاں پہ مہربانی فرمائے ذرا تشریف لیں یہاں کے جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بنا رہے۔ سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ کرسی رکھیں۔ اگر زحمت نہ ہو آپ تھوڑا تھوڑا سا میرے قریب آ جائیں، یہ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، مل کے باواز بلند درود ہدیہ فرمائیں۔ اگر یہ بلند تھا تو ایک آہستہ سے بھی درود تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ العلی عن شبہ المخلوقین، غالب لمقال الواصفین، ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین، باطن بجلال عزتہ عن فکر المتواہمین، الصلاة والسلام علی ارسلہ بالضیاء و اختارہ من شجرۃ الانبیاء و مشکاۃ الضیاء، امین وحیہ و ختم رسلہ و بشیر رحمتہ و نذیر نقمتہ، مولانا و حول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المظلومین المہدیین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومنکر طہارتہم ومنکر شجاعتہم وغاصبان حقوق حقہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارکہ و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، مل کے درود ہدیہ فرمائیں۔ سب سے پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی۔ توجہ ہے نا؟ ہاں دیکھیں، دوسرا سال ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تعداد پر بھروسہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں۔ ہاں اس لیے کہ یہ درس ہم نے کربلا سے لیا ہے کہ ہم کثرت پہ بھروسہ نہیں کرتے، قلت پہ بھروسہ کرتے ہیں، لاکھوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، 72 پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ پہلا جملہ
آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور یہی فیصلہ کرے گا کہ آپ نے کس معراج پر جا کر آج کی مجلس کو سماعت فرمانا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل علی کو کچھ لوگ اللہ سمجھ بیٹھے۔ ہوئے 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 نہیں، میں آسان کرتا ہوں بھائی، دل اسے تلاش کرتا رہا، وہ علی بن بن کے سامنے آتا رہا۔ اور آسان کر دیتا ہوں، دنیا 13 رجب کو اس کے گھر کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھی کہ صاحب خانہ ہے کبھی تو باہر نکلے گا، جس کا گھر ہے کبھی تو سامنے آئے گا۔ 16 رجب کو تاریخ گواہ ہے کہ 80,000 کے مجمع نے اللہ کے گھر پر دستک دینا شروع کی۔ فاطمہ بنت اسد نے سوچا دیوار سے آئی ہوں، دیوار سے چلی جاتی ہوں، کہ جلی بازبان علی بولا کہ بے شک دیوار سے آئی تھی لیکن آج دروازے سے نکلو، اس لیے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہو رہی ہے۔ در سے نکل کر بتاؤ کہ جب بھی خدا کا دروازہ کھلتا ہے اندر سے جلی نہیں علی نکلتا ہے۔ یا اندر سے جلی نہیں علی نکلتا۔ جب جب اس کا جو بھی در کھلا ہے، تھوڑا سا تو بیدار ہو جاؤ، جب بھی ظاہر ہوا علی ظاہر ہوا، چاہے کعبے کے در سے ہو یا معراج کے پردے سے ہو۔ سلامت رہیں جو پہنچ گئے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھ۔ جہاں سے بھی ظاہر ہوا علی ظاہر ہوا۔ چلیں آپ کی ذہنی سطح کو مزید بلند کرنے کے لیے ایک جملہ اور ہدیہ کرتا ہوں۔ کائنات میں جس معجز نما نے جو معجزہ دکھایا، وہ فقط اس وقت تک معجزہ تھا جب تک دکھایا جا رہا تھا۔ بھئی موسیٰ کا عصا اس وقت تک معجزہ تھا جب تک موسیٰ تھا۔ آج کسی کے پاس موسیٰ کا عصا ہے؟ اچھا، یہ جو پریشان بیٹھے ہیں انہوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے تو تھوڑا سا سر ہلاتے آئے نا۔ ہاں دیکھیں، زبان ہلانا آسان ہے، سر ہلانا مشکل ہے۔ ہاں، اہل بیت کی مدح میں زبانیں بولتی ہیں، لیکن زبانیں انہی کی بولتی ہیں جن کے شجروں میں علی ہو۔ یار نجس زبان کے بس کی بات ہی نہیں کہ حق کی تائید کر سکے۔ ہر معجز نما کا معجزہ اس وقت تک معجزہ رہا جب تک معجز نما رہا۔ نوح کی کشتی اس وقت تک معجزہ تھی جب تک نوح تھا۔ آج کے دور میں اس معجزے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بھئی خدا نے حضرت عیسیٰ کے لیے کہا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر۔ عیسیٰ تو خالق ہے ان پرندوں کا جنہیں تو مٹی سے خلق کرتا۔ ہوئے 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 چلو آسان کرتا ہوں، اب دیکھتا ہوں کس کا عقیدہ مجھ سے ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، عقیدہ اسی کا مضبوط ہوتا ہے جن کے اماں ابا کا عقد مضبوط ہو۔ نہیں میں آسان کرتا ہوں۔ عقد کا مطلب کیا ہے حضور؟ بہت قدیمی عزادار بیٹھے ہیں، آپ سے بہتر تو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ عقد کہتے ہیں گرہ کو۔ میں اکثر کہتا ہوں جن کے اماں ابا کی گرہ ہی کمزور ہو ان کی ولایت کی گرہ مضبوط ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ خدا نے عیسیٰ کو کہا تو خالق ہے ان پرندوں کا جنہیں تو مٹی سے خلق کرتا۔ بھئی کمال ہے، خدا اپنی لا ریب بے عیب قرآن کتاب میں قیامت تک کے لیے عیسیٰ کو خالق کہہ دے تو اس کی توحید پر کوئی دھبا نہیں لگتا۔ ہم فخر عیسیٰ کو خالق کہہ دیں تو اپنوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا عیسیٰ خالق ہے۔ اچھا آپ خاموش ہو گئے ہیں، مجھے دلیل دینا پڑے گی۔ دوں دلیل ہے نا؟ پریشان نہ ہو، آپ جتنے ہیں نا میرے لیے کافی، لیکن گوہر وہاں دیے جاتے ہیں جہاں جوہری اچھے۔
ہاں، حضور عیسیٰ کو کیا کہا؟ خالق۔ سنیں گے کتنا بڑا خالق ہے۔ روایت کہتی ہے ایک روز حضرت عیسیٰ اپنے گھر سے نکلے، کیا دیکھا؟ چوراہے پر اس دور کا سب سے بڑا مصور کچھ تصویریں بنا رہا تھا۔ جناب عیسیٰ نے اسے جا کے کہا یہ بتا تو ہدہد کی تصویر بنا لیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں ہدہد کی تصویر نہیں بنا سکتا۔ کہا کمال ہے، تو ہدہد کی تصویر نہیں بنا سکتا، میں ہدہد کا مجسمہ بنا لیتا ہوں۔ انہوں نے سوچا بچہ ہے، بچوں کی عادت ہے مٹی میں کھیلنا، من چاہا کھلونا بنانا، من چاہا نام دے دینا۔ اس مصور نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بنا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تو کتنا بڑا کاریگر۔ اب روایت کہتی ہے جناب عیسیٰ نے پانی اور مٹی جمع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہو بہو ہدہد بنا ڈالا۔ مصور نے سب کو جمع کیا، کہا ذرا قریب آؤ، کیا کمال کا کاریگر ہے، کیا کمال کا مصور ہے، میں تصویر نہیں بنا سکتا تھا، اس نے مجسمہ بنا دیا۔ جب مجمع لگ گیا تو قرآن کے خالق عیسیٰ نے ہر ایک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا یہ کمال تھوڑی ہے کہ میں نے مجسمہ بنایا ہے، کمال تو تب ہوگا جب میں اس میں روح پھونکوں گا۔ سلامت رہیں یہ ہاتھ، کمال تو تب ہوگا جب میں اس میں روح پھونکوں گا۔ مصور نے کہا تو روح بھی پھونک سکتا ہے؟ کہا پھونک سکتا ہوں۔ کہا پھر پھونک کر دکھا۔ اب روایت کہتی ہے جناب عیسیٰ نے ایک جملہ کہا، میں عیسیٰ روح اللہ باذن اللہ حکم دیتا ہوں زندہ ہو جاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ پانی اور مٹی کا بنا ہوا مجسمہ زندہ ہوا، اس نے پرواز بھری، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ مصور نے دونوں ہاتھ رکھے جناب عیسیٰ کے قدموں پر، کہا کیا کمال کا کاریگر ہے، کیا کمال کا خالق ہے، ارے میں تصویر نہیں بنا سکتا تھا، تو نے ہو بہو مجسمہ بنایا، پھر اس میں جان ڈالی، قوت پرواز دی، وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جہاں اتنے کمال دکھائے ہیں وہ ایک کمال اور دکھا۔ کہا کون سا کمال؟ کہا اسی ہدہد کو واپس بلا اور مٹی بنا، اسی ہدہد کو واپس بلا اور مٹی بنا۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں یہ میرا کمال کہ میں نے کچھ نہ ہونے سے ہونا بنا دیا، یہ میرا کمال کہ میں نے اس میں جان ڈالی، یہ میرا کمال کہ میں نے اسے قوت پرواز عطا کی۔ لیکن یاد رکھ میں بنانا تو جانتا ہوں، جاگنا جاگنا جاگنا، میں بنانا تو جانتا ہوں، بنے ہوئے کو مٹانا نہیں جانتا، بنانا تو جانتا ہوں، بنے ہوئے کو مٹانا نہیں جانتا۔ یہ ہے عیسیٰ۔ اب سنو گے فخر عیسیٰ کیا ہے، پتہ نہیں تمہیں یاد ہے یا نہیں، وقت کے علی نے مامون کے دربار میں بیٹھے بیٹھے تصویر کے شیر کو مجسم بھی کیا، واپس تصویر بھی کیا، قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا وہ عیسیٰ ہے جو بنانا جانتا ہے، ہم علی ہیں جو بنا کے مٹانا جانتے ہیں۔ وہ عیسیٰ ہے جو فقط بنانا جانتا، ہم فخر عیسیٰ جو بنا کے مٹانا جانتے ہیں۔ اچھا ایک جملہ اور کہوں اگر آپ آمادہ ہیں؟ ہاں دیکھیں میں بڑا روک روک کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ کچھ جوہری مجھے بڑے نالائق نظر آ رہے ہیں، یا تو انہیں میری اردو سمجھ نہیں آ رہی ہیں، یا شاید کیونکہ بعض لوگ حضور سروں پہ ہرے ہوتے ہیں نا۔ دیکھیں لازم نہیں ہے کہ اگر بندہ سر میں نہیں پڑھ رہا تو بات بھی بے سری کر رہا ہو، ہاں سر والی بات سنا کرے کہ بات میں کتنا سر ہے۔ عیسیٰ اور فخر عیسیٰ، اس سے بہتر فرق میں بتا ہی نہیں سکتا کہ عیسیٰ پانی اور مٹی جمع کرے تو ہدہد بنتا ہے، علی پانی اور مٹی جمع کرے تو آدم بنتا ہے۔ سلامت رہیں یہ ہاتھ یار، عیسیٰ پانی اور مٹی جمع کرے تو پرندہ ہدہد بنتا، علی پانی اور مٹی جمع کرے، بنایا یا نہیں آدم؟
خدا کہہ رہا ہے نا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، علی کے علاوہ کوئی اور ہے تو دکھا دو۔ اچھا جناب عیسیٰ کی ایک خاصیت اور ہے، بات آئی گئی ہے تو سنتے جائیں۔ خدا نے کہا عیسیٰ کو دوسرا معجزہ یہ دیا کہ یہ مس کر کے شفا دیتا ہے یا نہیں؟ بھئی کوئی بھی مریض ہو، عیسیٰ مس کرے گا وہ شفا یاب ہو جائے، نابینا ہوگا مس کرے گا بینائی مل جائے گی۔ پڑھے ہیں نا؟ بھئی عیسیٰ کوئی معمولی نبی تھوڑی ہے، وقت کے علی کا مقتدی ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، کوئی معمولی نبی تھوڑی۔ لیکن خدا نے کہا پہلا معجزہ یہ کہ خالق ہے، پرندے بنا سکتا، جس چیز کو بنائے گا جان ڈال دے۔ دوسرا یہ کہ مس کر کے شفا دیتا، عیسیٰ زندگی بھی مس کر کے دیتا، مریض کو، اللہ کرے اب تم قدر کر سکو، مریض کو شفا بھی مس کر کے دیتا۔ اب سناؤں فخر عیسیٰ کیا ہے؟ روایت کہتی ہے ایک روز میرا مولا حسین اپنے گھر سے نکلا، گھوڑے پہ سوار تھا، کہ گلی کے ایک چوراہے پر ایک کونے میں ایک اپاہج نے ایک کھڑے شخص سے کہا کاش میرا حسین آج میرے قریب سے گزرے۔ جاگنا جتنے مریض ہیں، کاش میرا حسین آج میرے قریب سے گزرے۔ اس نے کہا شخص کو سن، اس نے لیا جو سننے کے لیے کان کے محتاج نہیں ہے۔ ادھر حسین نے گھوڑا موڑا، اس کے قریب گئے، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، مولا نے چھڑی پھینکی، کہا ذرا کھڑا ہو کر دے دے۔ ہوئے 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 جاگو جاگو، میں رٹی ہوئی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ حسین نے ہاتھوں کی چھڑی پھینکی، اپاہج سے کہا کھڑا ہو کر چھڑی پکڑا۔ اپاہج نے سوچا نہیں، اپاہج نے سوچا نہیں کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس نے چھڑی پکڑی، کھڑے ہو کر مولا کو دی، مولا نے چھڑی لی اور چلنا شروع کر دیا۔ پاس کھڑا شخص حیران و پریشان، اس نے اس اپاہج کے شانے پر ہاتھ رکھا، کہا تو تو اپاہج تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، تو نے کھڑے ہو کر چھڑی کیسے پکڑا دی؟ کہا نادان، وہ عیسیٰ ہے جو مس کر کے شفا دیتا ہے، یہ حسین ہے ارادے سے شفا دیتا ہے۔ وہ عیسیٰ ہے جسے شفا دینے کے لیے مس کرنا پڑتا، یہ حسین ہے۔ بھئی حسین کا ارادہ اس قوم سے بہتر کون سمجھے گا، جس نے ایک رات میں حر کو علیہ السلام کر دیا ہو۔ ایک نماز بھی حر نے حسین کے پیچھے نہیں پڑھی۔ اچھا ایک جملہ کہوں، جنہیں بڑا زور ہے نمازوں پر، دیکھیں نماز واجب ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن نماز شفاعت نہیں کرائے گی۔ نہیں میں دلیل دیتا ہوں، اگر نماز اکیلی کافی ہوتی تو نماز کو ان پر پڑھنے والے درود کی ضرورت نہ ہوتی، ہے کہ نہیں؟ نہ پڑھیں درود، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی نا۔ حر نے پیچھے ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ حسین نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ میں نے کہا مولا ایک نماز تو پیچھے پڑھنے دیتے، یزید کے لشکر میں ساری نمازیں حر پڑھتا رہا ہے، آپ نے ایک نماز بھی پیچھے نہیں پڑھنے دی۔ کہا اس لیے کہ اگر حر نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی تو دنیا کہے گی حسین کی امامت میں پڑھی ہوئی نماز نے بچا لیا، حسین کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز نے بچا لیا۔ کہا بغیر نماز پڑھائے اسے آخرت کی کامیابی کی سند دے کر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ نجات کا ضامن نماز نہیں، نجات کے ضامن کو حسین کہتے ہیں۔ نجات کا ضامن حسین ابن علی، یہ انبیاء سے افضل اسی لیے۔ دیکھیں اب ایک بات اور آ گئی ہے اور لازمی آپ کا حصہ ہوگا تو سنتے جائیں۔
کتنے نبی زندہ ہیں؟ اچھا خاموش ہو گئے. 4 نبی زندہ. گنوا دیتا ہوں. حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ. اگر بات پہلے بھی کسی سے سنی ہو نا بے شک خاموش رہیے گا. اگر پہلی دفعہ سن رہے ہوں تو میرا حق ہے اور آپ پر واجب ہے داد اور دعا دینا. اچھا مجھ پہ یقین نہ ہو تو آیت اللہ گوگل سے پوچھ لیجئے گا کہ 4 نبی. آج کل تو ہر کوئی آیت اللہ ہو گیا نا، تو گوگل سے بڑا عالم تو کوئی ہو نہیں سکتا. جاگو نا یار، کہاں بیٹھے ہو؟ گوگل سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ کسی بھی اسلام کیا، اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، آپ ایک ورڈ، ایک لفظ ٹائپ کریں 1000 کتاب کھول دیتا ہے. کتنا بڑا عالم ہوگا؟ اس سے پوچھ لیجئے گا. 4 نبی زندہ، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ. حضرت خضر اور حضرت الیاس کی حکومت ہے زمین پر. جاگنا بات میری بڑی اہم ہے. حضرت خضر کو خدا نے حکومت دی پانی پر، اور میرے نبی کی حدیث ہے کہ جب پانی دیکھو خضر کو سلام کرو، کبھی پانی کی موت نہیں مرو گے. حضرت الیاس کو حکومت دی ریگستانوں پر، صحراؤں پر، اور پھر نبی نے فرمایا اگر کبھی رستے سے بھٹک جاؤ الیاس کو مدد کے لیے پکارو، منزل تک پہنچا دے گا. 2 نبی ہیں زمین پر، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ ہیں آسمان پر. اچھا کمال ہے، بات نبیوں کی کر رہا ہوں اور کچھ لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی سو رہے ہیں. ہاں یار، حضور حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ آسمان پر. حضرت الیاس بھی زندہ، ایسے ہی حضرت ادریس بھی زندہ، حضرت خضر بھی زندہ. کسی کو کوئی مسئلہ ہو ان سے؟ حضرت عیسیٰ بھی زندہ. 4 زندہ ہیں، 4 نبی ہیں. خضر کوئی معمولی نبی ہے جو موسیٰ جیسے کو اپنا شاگرد نہیں رکھتا. قرآن ہے نا، موسیٰ جیسے کو اپنا، جنہیں میری اردو سمجھ آ رہی ہے وہ میرا ساتھ دیتے رہنا، باقی جس کی مرضی ہے کہ علی کی ولایت میں اگر خون نہ گرمائے بے شک چادر سے اپنے ہاتھ چھپائے رکھے. لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بات علی کی ہو رہی ہو اور حلالی کا خون ٹھنڈا رہ جائے. ہاں اتنی ٹھنڈ ہے نہیں جتنی بنا لی کچھ لوگوں نے یار. حضور 4 نبی زندہ. ٹھیک ہے، سوال میرا یہ ہے جب 4 زندہ ہیں تو وقت کے علی کے پیچھے عیسیٰ ہی کیوں؟ جاگنا ہے کہ نہیں؟ کبھی کسی مولوی نے کہا ہو جب وقت کا علی آئے گا تو حضرت خضر پیچھے کھڑے ہوں گے. کبھی سنا آپ نے؟ نہیں نا. حضرت ادریس ہوں گے، حضرت الیاس ہوں گے. ہر ایک نے یہی کہا جب وہ آئے گا عیسیٰ پیچھے ہوگا. بھئی جب 4 نبی ہیں، 4 معصوم ہیں، 4 رسول ہیں، خضر کو قرآن نے ولی تک کہہ دیا، عیسیٰ ہی کیوں؟ کبھی کسی سے پوچھا کہ عیسیٰ ہی کیوں؟ آمادہ ہیں بتاؤں یا سینے میں دفن کر کے لے جاؤں؟ وجہ کیا ہے عیسیٰ ہی کیوں؟ اس لیے کہ ان 4 انبیاء میں واحد ہے عیسیٰ جو بظاہر نطفے کی نجاست سے دور ہے. ہوئے 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 ہوئے. حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ ہے؟ نہیں نا، ماں ہے. یہ ایک خاصیت ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ وقت کے علی کا مقتدی ہے. بھئی کمال ہے، 4 نبی زندہ، 4 معصوم، 4 رسول، لیکن خدا نے اسے چنا جو بظاہر دنیا میں نطفے کی نجاست سے دور ہے. جس کا مقتدی تیرے جیسا نہیں ہے وہ امام تیرے جیسا کیسے ہو گیا؟ جس کا مقتدی تم جیسا نہیں. اچھا کمال ہیں، 2 نبی ایسے ہیں،
ایک حضرت آدم، مجھے نہیں پتا بات کہاں سے کہاں چلی جائے، پڑھنے کا ارادہ کچھ اور تھا لیکن اب موڈ کچھ اور بن گیا ہے۔ حضور ایک حضرت آدم، ایک حضرت عیسیٰ۔ آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں، عیسیٰ کی ماں ہے باپ نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو آدم ہے وہ ابن تراب ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، جاگو جاگو جاگو، آدم ابن تراب ہے کہ نہیں؟ اچھا، جناب مریم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ عطا کیے نا؟ سب کو یقین ہے؟ جو خاموش ہیں انہیں شک ہے کیا؟ کسے ہوئے؟ حضرت مریم۔ خدا چاہتا تو کف بنا دیتا، بنا سکتا تھا نا، لیکن لکھا گیا کیونکہ مریم بتول تھیں۔ اب مجھے نہیں پتا تم کس معراج پر جاؤ گے، کیونکہ مریم بتول تھیں۔ بتول نکلا ہے باتالا سے، وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، خدا نے مصطفیٰ سے کہا سب سے کٹ کر مجھ سے جڑ جاؤ۔ بتول اسے کہتے ہیں جو خدا سے جڑی رہے، مخلوق سے جدا رہے۔ اگر خدا مریم کا کف بنا دیتا تو مریم مخلوق سے جڑ جاتی، خدا سے جدا ہو جاتی۔ اب ذرا جاگنا، خدا نے مریم کا کف نہیں بنایا، بغیر کف کے عیسیٰ عطا کیا۔ کف اس لیے نہیں بنایا کہ اگر مریم کا کوئی شوہر ہوتا، کف ہوتا، تو مریم مخلوق سے جڑ جاتی، خالق سے جدا ہو جاتی۔ مجھے نہیں پتا فاطمہ کتنی بڑی بتول ہے کہ زوجہ مرتضیٰ بھی ہے اور خدا سے جدا بھی نہیں ہے، زوجہ مرتضیٰ ہے۔ ہوئے ہوئے بھئی، خدا سے جدا ہو تو کیسے ہو؟ جس کی زوجہ ہے، عین اللہ بھی وہی ہے، وجہ اللہ بھی وہی ہے، لسان اللہ بھی وہی ہے، جنب اللہ بھی وہی ہے، وجود اللہ بھی وہی ہے۔ اسی کی محبت رحمت اللہ ہے، اسی کا بغض لعنت اللہ ہے۔ یہ فخر عیسیٰ۔ دیکھیں علی کی ولایت میں اکثر کہتا ہوں نجس خیموں میں قیام کرتی ہی نہیں۔ میں دلیل دیتا ہوں، یہ ابھی 25 رجب گزری نا، گزری 7ویں امام کی شہادت۔ کسی نے میرے 7ویں مولا سے پوچھا، مولا حل یلزم لرجل بولایت امام زماننا فی عصرہ، کیا ہر مرد پر واجب ہے کہ اپنے امام کی ولایت کا اقرار کرے؟ ہوئے 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 ہوئے، اگر کوئی عربی سمجھتا ہے نا وہ اس کا لطف لے گا۔ حل یلزم لرجل، کیا ہر مرد پر، اس کا مطلب جو ولایتی ہو بس وہی مرد ہوتا ہے۔ نہیں آسان کرتا ہوں بھئی، اس کا مردانگی سے تعلق کیا ہے جس نے خیبر کے مرد کو مانا ہی نہ ہو؟ کہ مولا کیا ہر مرد پر، رجل پر واجب ہے کہ وقت کے امام کی ولایت کا اقرار کرے؟ مولا نے کہا بالکل واجب۔ جو پوچھ رہا تھا وہ منافق تھا، ادھر وہ پلٹا۔ امام نے کہا رک، یاد رکھ، لن تفیدو کا ولایتی ان لا تو آمنو ولایت علی ابن ابی طالب، تجھے میری ولایت بھی فائدہ نہیں دے گی اگر تیرے دل میں علی کی ولایت نہ ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، اگر تیرے دل میں علی کی ولایت نہ ہو۔ بندہ یہ سن کے سن ہو گیا۔ امام نے اس کی طرف دیکھے گا گھبراتا کیوں ہے؟ کن تو فی ماک، اس مسئلے میں تو میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ کہ مولا کیا مطلب؟ کہ اگر میرے دل میں بھی علی کی ولایت نہ ہو تو مجھ موسی کاظم کو میری امامت فائدہ نہیں دیتی۔ اب ڈوب کے مر جائے 2 رکعت کا ملا کہ اگر وقت کے امام کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو، اس امام کو اس کی امامت فائدہ نہیں دیتی۔ علی کے بغیر تجھے 2 رکعت کی نماز کیا فائدہ دے گی؟ علی کی ولایت نہ ہو، امام کہہ رہا ہے مجھے میری امامت فائدہ نہیں دیتی۔ اس علی کے بغیر
2 رکعت کی نماز کیا فائدہ؟ یاد رکھیے گا، علی ہے تو زندگی ہے، کیا جو ہے نا؟ ہاں، اگر علی نہیں تو موت ہے۔ اور کوشش کیا کرو کہ ان کے حق کی معرفت طلب کیا کرو۔ دیکھیں، جو بھی حجت ہوتا وہ رازق زمین و آسمان ہوتا۔ ایک واقعہ پڑھ دوں، ابھی میرے پاس 5-7 منٹ ہیں، اگر آمادہ ہیں، کیونکہ باب الحوائج کا ذکر آیا ہے، دل بن گیا ایک واقعہ سنتے جائیں۔ یہ وہ امام ہے جو سب سے زیادہ قید میں رہا، ایسے ہی بہت مختصر کر کے پڑھنے لگا ہوں۔ روایت کہتی ہے ایک روز ملعون نے سوچا کہ کچھ جنگلی بلائے جائیں اور امام کو قتل کرایا جائے۔ اس نے 50 جنگلی بلائے اور اس نے اپنے وزیر سے کہا، دیکھو ایسے لانا لا تعرفون اللہ والرسول، جو نہ جانتے ہوں کہ اللہ بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ اب سوچنا کہ وقت کی حجت کیا ہو، اللہ بھی ہے اور کوئی رسول بھی ہے۔ وزیر گیا، جنگل سے 40، بعض نے کہا 50 جنگلی لے آئے۔ اس نے کہا کہ یہ 40-50 لوگ نہیں جانتے کہ اللہ بھی کچھ ہے یا کوئی اس کا رسول بھی ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں ایسے فیصلہ نہیں کرتا، میں ان کا امتحان لوں گا۔ اس نے کہا لے لے امتحان۔ اس نے انہیں شراب پلائی، پلانے کے بعد کہا کہ اس کمرے میں میرا ایک دشمن ہے، جاؤ اسے قتل کر دو۔ وہ گئے، انہوں نے قتل کر دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، امتحان میں کامیاب ہو گئے، انہیں مزید شراب پلاؤ اور موسی کاظم کے پاس بھیج۔ اب مختصر کر رہا ہوں، روایت کہتی ہے انہوں نے دروازہ کھولا، ان جنگلیوں کو اندر بھیجا، وزیر نے دروازہ بند کر دیا۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی، ہارون الرشید نے کہا اب تو نعوذ باللہ کام تمام ہو گیا ہوگا، اب ذرا دروازہ کھول کر دیکھو۔ جب دروازہ کھولا گیا، تاریخ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو نہیں جانتے تھے کہ کوئی اللہ اور اس کا رسول بھی ہے، وہ موسی کاظم کے قدموں میں سر سجدے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ میرے 7ویں مولا کے قدموں میں سر سجدے میں رکھے تھے۔ وزیر بڑا پریشان، اس نے کہا یہ حاکم تو میری جان نکال لے۔ اس نے انہیں اکٹھا کیا، حاکم کے سامنے لے کے گیا۔ ایک جملہ کہوں اگر آپ برداشت کر سکیں، اب زبان کی نوک تک آئی گیا تو وصول کر لیں۔ ان کو پہلے کیا پلائی گئی تھی؟ شراب۔ جب امام کے پاس گئے تاثیر تبدیل ہو گئی۔ امام کے پاس گئے تاثیر تبدیل ہو گئی۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جو تاثیر بدل سکتا ہو۔ جملہ میں نے ابھی کہنا ہے اور نسلوں تک جائے گا۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جو تاثیر بدل سکتا ہو۔ دنیا نے بھی بہت سوں کو امام کہہ دیا ہے، لیکن یاد رکھو دنیا کے بنائے ہوئے اور ہیں، خدا کے بنائے ہوئے اور ہیں۔ وہ امام نہیں ہوتا جو اپنے جسم کا نقص ہی ٹھیک نہ کر سکے۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جو تاثیر بدل سکتا۔ سب کے سب سجدے میں۔ وزیر نے اٹھایا، حاکم کے سامنے لے آیا۔ حاکم نے کہا تم تو کہتے تھے کہ تم نہیں جانتے کہ کوئی اللہ بھی ہے، کوئی اس کا رسول بھی ہے۔ اب ذرا جاگنا، آخری جملہ ہے۔ کوئی اللہ بھی ہے، کوئی اس کا رسول بھی ہے، تو تم موسی کاظم کے قدموں میں سجدہ کیوں کر رہے تھے؟ کہا نادان، تو ہمیں اسے قتل کرنے کے لیے بھیج رہا تھا جو قحط کے دنوں میں ہمیں پانی بھی پلاتا ہے، کھانا بھی کھلاتا ہے۔ جو قحط کے دنوں میں ہمیں پانی بھی پلاتا، ہمیں کھانا بھی کھلاتا۔ یہ جو ہمارے گھر کی چکی چل رہی ہے، یہ امام کی نظر کرم کے صدقے میں چل رہی ہے۔ تو کوشش کیا کرو کہ ان کے فضائل پر بحث نہ کیا کرو۔ ان کو سمجھنے کے لیے کم از کم خدا یا مصطفیٰ ہونا پڑتا ہے۔
ہر کوئی ان ہستیوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا ہیں۔ اور یاد رکھنا معصوم فرماتے ہیں جس نے پہلے کا انکار کیا اس نے سب کا انکار کر دیا، اور اگر پہلے کا اقرار کر لیا تو سب کا اقرار ہوگا۔ اس لیے کہ بات شروع بھی علی سے ہوتی ہے، بات ختم بھی علی پہ ہوتی ہے۔ پہلا علی بھی کعبے سے ظاہر ہوا تھا، آخری علی بھی کعبے پر ظاہر ہوگا۔ فرق فقط اتنا ہے جو پہلا تھا وہ خفی بن کے آیا تھا، جو آخری ہے وہ جلی بن کے آئے گا، جو آخری ہے وہ جلی بن کے آئے گا۔ وہ رحمان نہیں رحیم کی صفت لے کر آئے۔ علی ولی اللہ اتنی آسانی سے نہیں بچا۔ وہ بیبیاں کہ جن کا سر کبھی گھر والوں نے نہ دیکھا تھا، علی ولی اللہ کی بقا کے لیے وہ بے ردا کبھی کوفہ گئی کبھی شام گئی۔ دیکھیے، اور ایک میری اپیل ہے جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں۔ لوگ حج کرنے بہت شوق سے جاتے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، دو عجیب معراجیں ہیں، اگر آپ یہ سمجھ گئے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ مجھے مصائب پڑھنا پڑے گا۔ دو عجیب قسم کی معراج، کل تھا نا معراج، ایک معراج مصطفیٰ نے کی ہے، ایک معراج حسین ابن علی نے کی ہے۔ جو مصطفیٰ نے معراج کی اس میں مصطفیٰ یہاں سے وہاں گیا تھا، جو حسین نے معراج کی اس میں حسین کو زین سے زمین پہ گرا دیا گیا۔ مصطفیٰ یہاں سے وہاں خدا سے ملنے گیا تھا، اور حسین اپنے زائر کو کربلا بلا کر خدا سے ملوا دیتا۔ علی ولی اللہ کے لیے حسین نے اکبر قربان کیا، اصغر قربان کیا۔ دو جملے سنیں اور آپ کی زحمت تمام۔ میں ابھی 7ویں امام کا فضائل پڑھ رہا تھا۔ دو امام ایسے ہیں جن کے گلے میں رسن باندھی گئی۔ پہلا میرا مرشد علی ہے، دوسرا میرا 7واں امام باب الحوائج۔ علی کے گلے میں رسن باندھی گئی تو سیدہ نے دامن پکڑ لیا۔ اسی پہ بات تمام کر جاؤں گا اگر تم نے سمجھ لیا۔ سیدہ نے دامن پکڑ لیا۔ کسی نے قاتل زہرا سے پوچھا کہ جب تو نے علی کے گلے میں رسن پہنائی تھی کیا آسانی سے علی کو لے آیا تھا؟ کہا نہیں، جب میں علی کو اپنی طرف کھینچتا تھا سیدہ زمین پر ایسے کھینچتی تھی جیسے اکبر کربلا میں کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا جب میں نے دیکھا کہ سیدہ ہاتھ چھوڑنے والی نہیں ہے، کہا میں نے کنفس کا تازیانہ نکالا، سیدہ کے بازو پر مارا، کہ ادھر بازو کی ہڈی ٹوٹی ادھر پکڑ چھوٹی۔ سیدہ نے تڑپ کے کہا بابا تیرے بعد سیدہ کبھی تماچے کھا رہی ہے کبھی تازیان۔ اللہ لعنت اللہ۔